بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کے ہیڈ لائنز کے اوپر۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کوٹلی لوہارا کا انتخابی اجلاس میں سابقہ صدر محمد احمد نے سابقہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حادثات کا نان سٹاپ سلسلہ جاری، انتظامیہ اور پولیس روک تھام میں مکمل طور پر ناکام، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ گجرات سندھ سے ننیال شادی پر آیا کم سن بچہ ڈاکٹر کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا، ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے 9 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ رنالہ خود تھانہ سٹی پولیس کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، ملزم کے قبضے سے چوری شدہ 16 عدد موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود کی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آمد، عمران محمود نے ڈی پی او آفس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ سندھ میں تعینات 3 اعلیٰ پولیس افسران اپنے عہدے چھوڑ چکے ہیں۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان کی جانب سے ہڑتال کے باعث سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز اور انڈور سروسز کی فراہمی بند۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں وابستہ ملازمین نے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی درخت کاٹ ڈالے، درخت کاٹ کر چوری کرنے کی کوشش میڈیا نے ناکام بنا دی۔ صدر مملکت عارف الوی نے انتخابی اصلاحات بل 2021 پر دستخط کر دیے۔ عارف الوی نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شفاف انتخاب کے انعقاد میں سہولت ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلہ رضا کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ مثال پوری اترتی ہے کہ ننگی سیاست کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ نون لیگ کی تاریخ سب کو پتہ ہے، بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پی اے سی حکومتی ممبران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی اے سی ممبران نے کرپشن سے متعلق تمام معاملہ بیوروکریسی پر ڈال دیا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی صورتحال بہتر ہے۔ ہندو اور مسیحی برادری کی رہنما پر مشتمل راولپنڈی میں کانفرنس بلائی ہے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم رہنما خوش ہو جائیں، جیلوں میں ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے بلدیاتی قانون پر تحفظات وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا دیے، جس میں کہا گیا کہ تحصیل کونسل میں بھی چیئرمین ہونا چاہیے، ورنہ میونسپل اور ٹاؤن کمیٹی سے بھی چیئرمین ختم کریں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں کوئلہ پلانٹس کو متبادل توانائی پر منتقل کرنے کو تیار ہو گیا اور توانائی منصوبے کی پری فیزیبلٹی کے لیے $6 ملین مختص کر دیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوٹلی لوہارا میں پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کا انتخابی اجلاس ہوٹل دبئی بریانی میں ہوا۔ اجلاس میں سابقہ صدر محمد احمد نے سابقہ کارکردگی پر روشنی ڈالی اور نئی باڈی کا اعلان کیا، جسے ہاؤس نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس موقع پر نو منتخب صدر سید عابد حسین اور نو منتخب جنرل سیکرٹری حامد مدنی نے کہا کہ پاکستان کے نظام تعلیم کا 65% حصہ پرائیویٹ سکولز پر مشتمل ہے۔ ملک و قوم کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت
تربیت کر رہے ہیں، پرائیویٹ سکولز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن سے عامر یوسف بٹ، ضلع جنرل سیکریٹری ملک شبیر امان، رضوان طاہر ایڈوکیٹ، عثمان بٹ، عدنان بیگ، کبیر حسین، سر شہزاد طور، کامران سلہری، طارق طیب، مہر دانش شیراز، نعیم صدر گوہد پور، مجاہد سلطان، ملک ندیم اسد، ملک ریحان، عمر صدیق، ذیشان گنگی اور عرفان نے خصوصی شرکت کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں حادثات کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ اور پولیس روک تھام میں مکمل طور پر ناکام۔ ماڈل بازار کے قریب 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 2 جواں سالہ لڑکے جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی اور نعشوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی پہچان حسیب اور عدنان کے نام سے ہوئی۔ گوجرا میں سندھ سے ننیال شادی کی طرف آیا بچہ ڈاکٹر کی غفلت سے دم توڑ گیا۔ ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے 9 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ کم سن سات کی طبیعت خراب ہونے پر نجی اسپتال لایا گیا۔ انجیکشن لگانے کے فوری بعد بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچے کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا رہا۔ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی نہ کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ رینالہ خود میں تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ تھانہ سٹی پولیس کی ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی اسلان جویا کی زبردست کارروائی۔ موٹر سائیکل چور گینگ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے چوری شدہ 16 عدد موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزم کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی جو پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد عمران محمود نے ڈی پی او آفس ٹوبہ ٹیکسنگ میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں ڈی پی او ٹوبہ نجیب الرحمان، ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ، ڈی ایس پی گوجرا، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی سی آئی اے سمیت ضلع بھر کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں آر پی او فیصل آباد نے ضلع بھر کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا اور ضلع بھر کے ایس ایچ اوز سے مقدمات کی فردن پروگرس رپورٹ لی۔ دوران میٹنگ آر پی او فیصل آباد نے حکم دیا کہ مسل مقدمہ جات کے چالان آن لائن سسٹم میں اپلوڈ کر کے بروقت عدالت میں جمع کروائیں تاکہ انہیں آن لائن سسٹم کے ذریعے مانیٹر کیا جا سکے۔ لوکل اینڈ اسپیشل لا اور دیگر کارروائی کے مقدمات کو فوری طور پر آن لائن تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ گینگ ریپ، زنا ابیل جبر، اشتہاری و عدالتی مفروران اور نقب زنی میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر لیا جائے۔ لڑائی جھگڑا، اقدام قتل اور قتل مقدمات میں انسدادی کارروائی ضرور عمل میں لائی جائے۔ اس کے علاوہ زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد سولو کر کے ان ٹریس مقدمات کو فوری ٹریس کرنے اور مال مسروقہ کو زیادہ سے زیادہ ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ دوران میٹنگ آر پی او فیصل آباد نے ناقص کارکردگی والے ایس ایچ او سے بازپرس کی جبکہ اچھی کارکردگی والوں کو سراہا اور مزید اچھی کارکردگی کی تاکید کی۔ سندھ میں تعینات 3 اعلیٰ پولیس افسران نے اپنے عہدے چھوڑ دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد نے 28 نومبر کو چارج چھوڑا۔ ان کا تبادلہ بلوچستان کیا گیا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ڈی آئی جی سی آئی اے نعمان صدیقی نے بھی 28 نومبر کو چارج چھوڑا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ 28 نومبر کو ہی ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل نے بھی چارج چھوڑا۔ اور صوبہ بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹہ میں ینگز ڈاکٹر ایسوسی ایشن بلوچستان کی جانب سے ہڑتال کے بعد سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز اور انڈور سروسز کی فراہمی بند رہی۔ طبی سروسز کی عدم فراہمی سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ ینگ ڈاکٹرز کی مسلسل ہڑتال پر صوبائی حکومت خاموش تماشائی بن گئی۔ وادی کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کی اپنے مطالبات کے حق میں سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز اور انڈور طبی سروسز کی فراہمی کا سلسلہ بند ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ 4 روز قبل گرفتار کیے گئے ان کے 19 ساتھیوں کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف درج مقدمات ختم کیے جائیں۔ انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں ادویات، طبی آلات اور جدید مشینری کے فراہمی سمیت دیگر مطالبات بھی کیے ہیں۔ شہر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں وابٹہ ملازمین نے لاکھوں روپے کے درخت کاٹ ڈالے۔ درخت کاٹ کر چوری کرنے کی کوشش میڈیا نے ناکام بنا دی۔ شہریوں نے کہا کہ کہجانہ روڈ پر سالوں سے قائم قیمتی درختوں کو بغیر اجازت کاٹا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ماحولیاتی آلودگی پودے لگانے کی مہم جاری ہے تو دوسری طرف قیمتی درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ زیر انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث وابٹہ کے حکام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام وابٹہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں۔
صدر مملکت عارف علوی نے انتخابی اصلاحات بل 2021 پر دستخط کر دیے۔ عارف علوی نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شفاف انتخاب کے انعقاد میں سہولت ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے کاوشوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ صدر عارف علوی نے مزید کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شفاف انتخاب کے انعقاد میں سہولت ہوگی۔ اس موقع پر وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے 2010 سے کوششیں جاری تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا مولانا فضل الرحمان پر برس پڑی اور کہا نون لیگ کی تاریخ سب کو پتا ہے، بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگ گئے ہیں۔ شہلا رضا نے کہا ہے کہ ان 133 کی الیکشن مہم میں پیپلز پارٹی کا ہر ورکر جاگ گیا ہے۔ عوامی مہم کا آغاز ہو چکا جو پنجاب میں جاری رہے گی۔ شہلا رضا نے کہا کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی۔ نصرت بھٹو نے عامر ضیاء الحق کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ پی پی رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ویڈیوز کے حوالے سے اپنا کام تیز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی حکومتی ممبران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ایس سی ممبران نے کرپشن سے متعلق تمام معاملہ بیوروکریسی پہ ڈال دیا۔ ذرائع کا بتانا تھا کہ ارکان کے مطابق بیوروکریسی کرپشن کے معاملات پر سنجیدہ نہیں ہے۔ جتنے کرپشن کے معاملات ہائی لائٹ کرتے ہیں بیوروکریسی دبا دیتی ہے۔ تمام فائلز بیوروکریسی کے پاس سے گزرتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان نے کہا کہ معاملات نیب کو بھجواتے ہیں، وہاں بھی کرپشن کیس پر بڑا قدم سامنے نہیں آتا۔ پی ٹی آئی رہنما ریاض فتیانہ اور نور عالم خان نے پی ایس سی کی کارکردگی سے متعلق وزیر اعظم کو بتایا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعظم ریاض فتیانہ کو بطور ممبر پی ایس سی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کی صورتحال بہتر ہے۔ ہندو اور مسیحی برادری کے رہنماؤں پر مشتمل راولپنڈی میں کانفرنس بلائی ہے۔ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے حوالے سے صورتحال بہت خراب ہے۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ سعودی عرب نے کورونا کے حوالے سے پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 دسمبر کو راولپنڈی میں تمام مذاہب اور مسالک کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے تمام ممبران خوش ہو جائیں، جیلوں میں ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کی جیلوں میں بہتری زور و شور سے جاری ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر جیل میں ہر ماہ میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 576 کم عمر اور 854 نادرہ قیدی مفت پی سی او سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیبل نیٹ ورک سسٹم پر 8 سے 40 تک چینلز دکھائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے بلدیاتی قانون پر تحفظات وزیر اعظم تک پہنچا دیے، جس میں کہا گیا کہ تحصیل کونسل میں بھی چیئرمین ہونا چاہیے ورنہ میونسپل اور ٹاؤن کمیٹی سے بھی چیئرمین ختم کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ کاف سے بلدیاتی قانون پر پی ٹی آئی حکومت کا ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے بلدیاتی قانون پر تحفظات وزیر اعظم تک پہنچا دیے۔ کاف لیگ کے وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو پیغام پہنچایا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما نے کہا ہے کہ تحصیل کونسل میں بھی چیئرمین ہونا چاہیے ورنہ میونسپل اور ٹاؤن کمیٹی سے بھی چیئرمین ختم کریں۔ میونسپل کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہو، تحصیل کا نہ ہو، قابل قبول ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی ورکر اور کاف لیگ کے وزراء کی ویڈیو کانفرنس پر اہم میٹنگ بھی ہوئی۔ میٹنگ میں وزیر خارجہ شاہ محمود، وفاقی وزیر اسد عمر، وزیر تعلیم شفقت محمود، مونس سلائی، طارق بشیر شامل تھے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں کوئلہ پلانٹس کو متبادل توانائی پر منتقل کرنے کو تیار ہو گیا اور توانائی منصوبے کی پری فیزیبلٹی کے لیے $6 ملین مختص کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق گلاسگو موسمیاتی کانفرنس COP 26 میں پاکستان کی شاندار نمائندگی کے فوری نتائج برآمد ہونے لگے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان میں کوئلہ پلانٹس کو متبادل توانائی پر منتقل کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر نے معاون خصوصی ملک امین اسلم کو خط لکھا جس میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے وزیر اعظم عمران خان کے موسمیاتی تبدیلی ویژن اور گلاسگو کانفرنس میں ملک امین اسلم کی کارکردگی کو سراہا۔ خط میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فیصلے قابل تقلید ہیں۔ پاکستان میں توانائی منصوبے کی پری فیزیبلٹی کے لیے $6 ملین مختص کر دیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ کاربن انٹینسو ڈیزل، فرنس آئل اور کوئلہ پلانٹس پر پری فیزیبلٹی کی جائے گی۔ متبادل توانائی کے منصوبے پر پری فیزیبلٹی اسٹڈی جنوری 2022 میں ہوگی۔ فلپائن اور انڈونیشیا میں بھی متبادل توانائی کے منصوبے پر بیک وقت کام ہوگا۔ اے ڈی بی نے COP 26 میں 3 نومبر کو جنوبی ایشیا میں پاکستان کی شراکت داری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی خطرات کے خلاف جنگ ایشیا اور بحر الکاہل میں جیتی جائے گی۔
نیوز ایسے اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔